عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک له لائق و دبا جو رب العالمین ساری مخلوقات کا روزی رسا ہے، جس نے ساری مخلوقات کو تنہ تنہا پیدا کیا اور تنہ تنہا ہی وہ سب کی مشکل کشا، سب کے لیے حاجت روا اور سب کی سننے والا، سب کو دینے والا ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 139 پڑھی، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو خطاب کیا، مومنوں کو خطاب کیا کہ تم سستی مت کرنا اور غمگین مت ہونا۔ اگر تم حقیقی مومن رہے تو سر بلند تم ہی رہو گے۔ سستی کسی بھی معاملے میں، توحید کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، اتباع کے معاملے میں، کفار سے مڈبیڑ ہو تو اس معاملے میں، کسی بھی جگہ سستی مت کرنا۔ اس تعلق سے کئی ساری دعائیں معصورہ ہیں، سستی سے پناہ مانگی گئی ہے، اور غمگین مت ہونا۔ دو باتیں، اور تیسری بات، اگر تم سچے مومن ہوئے، حقیقی مومن ہوئے تو تم غالب رہو گے، مغلوب نہیں ہوگے۔ آج کا خطبے کا موضوع مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ آخر وہ کیا سبب ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم آج زوال کی عمیق غار میں جا گر گئے۔ جو عروج، جو ارتقاء، جو بلندی اسلاف سے ملی تھی، اسلاف کے پاس تھی، جس کے لیے خیر القرون کے دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محنتیں کیں، اور جو عروج پر فائز تھی اور عروج دے کر گئے تھے، لیکن وہ عروج، وہ بلندی، وہ مقام، وہ مرتبہ چھن گیا ہم سے۔ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، مغلوبیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ تو مسلمانوں کے زوال کے اسباب، خطبے کا موضوع کیا ہے؟ مسلمانوں کے زوال کا اسباب کون کون سے؟ آج دنیا کے اندر کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ علم کی کمی نہیں، ہنر کی کمی نہیں، تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ کم و بیش دنیا میں 1,80,00,000 کے قریب، 80 کروڑ کے قریب، کم و بیش، ہم کم تو نہیں ہیں نا، بہت ہیں۔ اور مسلم ممالک جن کے حکمراں مسلمان ہیں، کم سے کم 58 ممالک ہیں۔ 58 ممالک کم ہے کیا؟ اور حکمراں مسلمان ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو یہ ملک بنایا اسی نام پہ تھا،
پھر بھی ذلیل اور خوار ہے، اس کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ آخر وہ وجوہات کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے اچھی خاصی تعداد ہونے کے باوجود، بہت سارے ملکوں کے حکمران مسلمان ہونے کے باوجود، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ وہی لوگ زیادہ پریشان حال ہیں، وجوہات کیا ہیں ان کی؟ وجوہات کو جاننا اور پھر اس کا سد باب کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کچھ قوموں کے زوال کی وجہ، نیست و نابودی کی وجہ، ہلاکت کی وجہ بیان کی، اور بیان کر کے جس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ ماڈل پیپر جمع کرتا ہے نا، کہ میں پچھلے سالوں کے ماڈل پیپر جمع کر کے دیکھ لوں کوشچن کون کون سے، وہ تیاری کرتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کوشچن ٹکرا جائے۔ اللہ رب العالمین نے وہ ماڈل پیپر قرآن میں بیان کیے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، اصحاب الایکہ کے، فرعون کے، یہ سارے کہ ان قوموں کے اندر خرابیاں کیا تھیں، کیوں ہلاک ہوئیں، کیوں ذلیل ہوئیں، کیوں نیست و نابود ہوئیں۔ وہ ماڈل پیپر آج موجود ہیں ہمارے پاس، قرآن میں وہ آیات، وہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن ہم اس کی تلاوت کر کے گزر جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے ہم نے پڑھا کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے یہ قوم ذلیل کیوں ہوئی تھی، ہمیں نہیں پتہ ہے یہ قوم ہلاکت کے دہانے پر کیوں گئی تھی، ہمیں نہیں پتہ یہ قوم کیوں ہلاک ہوئی تھی، کیا وجوہات تھے، کیا اسباب تھے۔ اسباب کو جاننا اور اسباب کے بعد اس کا سد باب کرنا ایک مسلمان کا اس دور کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے وہ وجوہات جانیے کہ جن کی وجہ سے آج مسلمان کثیر تعداد ہونے کے باوجود بھی زوال کی عمیق گہرائی میں جا گرے، بغیر کسی تمہید کے۔ سب سے پہلی وجہ شرک۔ شرک کو سیکنڈ نمبر کبھی نہیں ملتا ہے، پہلا ہی نمبر ملتا ہے۔ کوئی پوچھے سب سے بڑا گناہ، شرک۔ ہر چیز میں سب سے پہلے شرک آئے گا، یہاں پہ بھی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ توحید خالص کا مسلمانوں کے پاس نہ ہونا۔ توحید ہے، توحید کا اقرار ہے، دل سے یقین بھی ہے، لیکن جوارح سے اس توحید پر ویسے عمل جس کے تعلق سے قرآن مجید کا ایک حصہ موجود ہے، احادیث معصورہ کا کثیر تعداد موجود ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان ہیں کہ توحید خالص نہیں، توحید میں ملاوٹ ہے، اور جس نے توحید کے ساتھ شرک کی آمیزش کر لی، شرک کی ملاوٹ ملا لی، وہ ذلیل ہوگا، وہ زوال میں جائے گا۔ قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ایسے فرمودات موجود ہیں۔ آئیے قرآن مجید کی آیت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، شرک کے تعلق سے کہ شرک کیا چیز ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون۔ قرآن مجید میں کئی ساری ایسی آیات آتی ہیں نا، لیدبروا آیاتہ، یہ لام تعلیلیہ ہے۔ میں نے یہ آیت کیوں نازل کی، میں نے یہ قرآن کیوں نازل کیا، میں نے یہ آیت، یہ حکم کیوں نازل کیا؟ لیدبروا، تاکہ غور و فکر کریں۔ کیا کریں؟ آیت میں غور و فکر کریں۔ کتنے مسلمان غور و فکر کرتے ہیں؟ واللہ آپ کو 5% ملیں گے 100 میں سے، تو پھر زوال نہیں آئے گا تو عروج ملے گا۔ قال لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس میں غور و فکر کریں۔ ہم نے قرآن میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، ہم نے آیتوں کو سمجھنا
چھوڑ دیا تو قرآن کے نزول کا مقصد، قرآن کے حکموں کا مقصد لیدبروا آیاتہ، تاکہ غور و فکر کیا جائے۔ تو اس آیت میں غور و فکر کے لیے ایک مین جملہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد، توحید کا اقرار کرنے کے بعد اپنی توحید کو ظلم سے نہیں ملایا۔ اب ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ جس نے اپنی توحید کو شرک سے بچا کے رکھا، توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اللہ رب العالمین نے اس کا فائدہ اس کو کیا بتایا ہے؟ اس کا فائدہ بتایا اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن میں رہیں گے۔ بدامنی کیوں ہوئی ہے؟ زوال کیوں ہو رہا ہے؟ غور تو کریں۔ اولئک لہم الامن، امن پسند لوگ توحید والے۔ توحید والا کبھی بھی بدامنی والا نہیں ہو سکتا ہے، معاشرے میں فساد والا نہیں ہو سکتا ہے، ظلم و زیادتی والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جہاں توحید والے لوگ ہوتے ہیں، جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس بستی میں اہل توحید ہوتے ہیں، امن ہی امن ہوتا ہے۔ قرآن کی زندہ جاوید مسل آیت موجود ہے کہ یہی لوگ امن والے ہیں، یہاں ہی امن ہوتا ہے، یہی لوگ خوشحالی کی زندگی جیتے ہیں جن لوگوں نے اپنی توحید کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، صاف ستھرا رکھا۔ اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اصل ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں۔ دونوں پوائنٹوں پہ غور کیا جائے۔ آج ہم سارے مسلمان اپنے تئیں دعویٰ کرتے ہیں ہدایت یافتہ تو میں ہی ہوں، دوسرا کوئی نہیں، امن پسند تو میں ہی ہوں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ لیکن سوچو امن کیوں نہیں ہے، زوال کیوں ہے؟ تو بڑی وجہ دو بتائیں اس آیت کے اندر۔ پہلی یہ کہ جن لوگوں نے اپنی توحید کے ساتھ شرک کو ملا لیا، نہ تو ان کو امن مل سکتا ہے، نہ عروج مل سکتا ہے، وہ زوال ہی ملے گا اور بدامن ہی رہیں گے، اور وہ خود بھی بدامنی پھیلانے والے ہوں گے، امن والے نہیں ہو سکتے۔ توحید ہوگی تو خود بھی امن والا ہوگا، اور معاشرہ اور سوسائٹی بھی امن والی اور عروج کی منازل طے کرے گا۔ وہ توحید نہیں ہوگی، اس میں ملاوٹ ہوگی تو کبھی بھی عروج نہیں مل سکتا ہے، زوال ہی ملے گا۔ تو یہ پہلی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی توحید کے ساتھ شرک کو ملا لیا، عروج کبھی نہیں ملے گا۔ اور اس کا پریکٹیکل ہو چکا ہے نا، زندہ جاوید مثال دیکھ لو آپ خیر القرون کی، صحابہ اکرام کے دور کی۔ بہت کم تھے، بہت تھوڑے تھے، لیکن قیصر و کسریٰ جیسی طاقتیں، بڑی بڑی طاقتیں کیوں جھکی سامنے؟ اس لیے کہ جاؤ ان کی توحید کو چیک کرو، واللہ جیسے کسی لیبورٹری میں رکھ کر کے چیک کیا جائے کہ کون سی چیز کیا ہے، صحابہ کی توحید ایسی ہے صاف ستھری ملے گی۔ ہماری ملیں گی؟ کبھی نہیں ملیں گی، ہماری توحیدوں میں ملاوٹ ہے۔ اور کوئی یہ سمجھے میری ملاوٹ تو تھوڑی سی، وہ جس کو تو تھوڑی سمجھ رہا ہے نا، اور کچھ لوگوں تو پتہ ہی نہیں ہے توحید کا، کچھ لوگ شرک کو بھی توحید کہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے نظریات اور عقائد ہیں جن کا تعلق شرکیات سے ہے، وہ اس کو شرک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا الشرک دبیبۃ من اخفاء النمل، شرک کی چال چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، بڑی باریک چال ہے جس کے اندر آ جائے گی، خراب کرنا ہے، بدامنی کرنی ہے، زوال ملنا ہے، پستی ملنی ہے۔ کسی بندے کے سامنے بھرے ہوئے گلاس کے اندر صرف ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو، ایک قطرہ، اور اس سے کہو لے پی، پیاس لگی ہوئی ہو، پیے گا وہ؟ جس کو پتا ہو کہ اس کے سامنے ایک قطرہ پیشاب کا ہے، کبھی نہیں پیے گا۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں معمولی سی شرک بھی چل جائے گی، یا یہ شرک چلے گا، کوئی بات نہیں۔ اگر ہمیں زوال سے بچنا ہے تو توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ چھوڑنی پڑے گی، توحید کو خالص رکھنا پڑے گا۔ خالص توحید رکھیں گے تو انشاءاللہ زوال ختم ہوگا، پستی ختم ہوگی، ذلت اور رسوائی ختم ہوگی، عروج و ارتقاء ملے گا۔
دوسری مثال اس کی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اچھا اکثر و بیشتر مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ مشرک تو کافر ہیں، کافر شرک کرتے، اور کوئی تھوڑا کرتا ہے، اور کوئی نہیں کرتا ہے۔ سورہ یوسف آیت 106 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، وما یؤمن اکثرهم باللہ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، الا وهم مشرکون، مگر ہیں مشرک، کام مشرکانہ ہیں، عقائد مشرکانہ ہیں، نظریات مشرکانہ ہیں، وہ بھی اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو حاجز روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، وہ بھی یہ نظریات رکھتے ہیں، لیکن نمازیں بھی پڑھتے ہیں، توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اکثر کم نہیں، اکثر، تو پھر کہاں سے بلندی ملے گی؟ صحابہ کے دور میں کیا تھا؟ ایسا تھا کہ اکثر لوگ ایمان والے مشرک، نعوذ باللہ، مطلب ہی نہیں ہے، مطلب ہی نہیں ہے، اسی لیے ان کو کبھی بھی ذلت اور رسوائی نہیں، عروج ہی ملا، ترقی ملی، بلندی ملی ہے۔ ان کی اکثریت کیا تھی؟ موحد تھی۔ آج کے دور کے مسلمانوں کی اکثریت موحد نہیں ہے، اکثریت مشرک ہے، ایمان والوں کی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ تیسری آیت سورہ حج آیت نمبر 41، جب کوئی بندہ شرک کرتا ہے نا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جب اس کی توحید میں ملاوٹ کر لے تو وہ حفاظت کرے گا، وہ بلندیاں دے گا، وہ ترقیاں دے گا اس کو۔ اللہ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں، وہ جائے جہاں جائے، اس کو جو چاہے ہلاک کرے، جو چاہے رسوا اور ذلیل کرے، جو چاہے مارے کاٹے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ آسمان سے کوئی چیز پھینک دی، خَرَّ مِنَ السَّمَاء، آسمان سے گر گیا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، نیچے زمین میں پڑنے سے پہلے ہی پرندے نے اچک لیا اس کو۔ مثال ہم دیکھتے ہیں یہاں 4-5 بجے، دیکھنا نالے پہ کیسے گدھ اور پرندے کیسے اچکتے ہیں، کوئی چیز اوپر پھینکو، گوشت کا ٹکڑا، وہ دیکھو وہ نیچے نہیں آتا ہے، وہ پرندہ راستے ہی سے اچک لے جاتا ہے۔ کیا مثال بیان کی ہے؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے کوئی چیز گری، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے نے نیچے گرنے ہی نہیں دیا، اس کو اپنے پنجوں اور نوچ میں لیا، لے کے چلا گیا۔ مثال کس کی ہے؟ مشرک کی، شرک کرنے والے کی۔ تو آج یہ حالت ہو نہیں رہی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، وہ نیچے گرنے ہی نہیں دیں گے، اچک لیں گے، اچک رہے ہیں لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک ہے، توحید خالص نہیں۔ او تخطف الطیر او تهوی بالریح فی مکان سحیق، یا کیا ہو، ہوا اس کو ایسے دور دراز مقام پہ پھینک دے گی جہاں اس کا ذرہ ذرہ بکھر جائے گا۔ یہ کس کی مثال ہے؟ مشرک کی۔ شرک کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے کوئی چیز گری، راستے سے پرندہ اچک لے، نیچے گرنے ہی نہ دے، یا ہوا دور دراز لے کر کے پھینک دے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر سیدھا کھڑا ہو پائے۔ آج یہی وجہ ہے، وہ طاقتیں نہیں ہیں ہمارے پاؤں میں، وہ طاقتیں نہیں ہیں ہمارے بازوؤں میں، وہ طاقتیں نہیں ہیں ہمارے اندر۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان کے ساتھ ہم نے شرک کی ملاوٹ کو ملایا ہوا ہے، اور جب شرک کی ملاوٹ آ گئی ہے تو پھر زوال کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی ساری آیات ہیں، لیکن یہ 3 آیتیں آپ ذہن میں رکھو کہ مشرک کبھی بھی بلندی نہیں پا سکتا ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی وجہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا، جس نے ایمان کے ساتھ شرک کو ملایا وہ زوال میں جائے گا۔ اس تعلق سے آئیے ایک حدیث سنیے۔
سنن ابن ماجہ کی حدیث 4034 ہے، وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فمن ترکها صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ الذمہ ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ایسے ہی موجود ہے، ابو درداء راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست نے وصیت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل کہا ہے ابو درداء نے، کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ کیا رسول اللہ کی یہ وصیت کیا انہی کے لیے خاص تھی کہ تم کرنا اور کوئی نہیں؟ وصیتیں کیا ہیں وہ دیکھنا۔ پہلی وصیت کہ تم کیا کرنا؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، خبردار اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، توحید کے ساتھ شرک کو نہ ملانا، توحید کو ملاوٹ سے پاک رکھنا۔ اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے شرک مت کرنا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ توحید کا کیا مقام ہے، شرک کی کتنی قباحت ہے کہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو تجھے وہ برداشت ہو جانا چاہیے، لیکن شرک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے اور وہ زندگی ابدی زندگی ہے۔ اس ابدی زندگی کے لیے تم تھوڑی سی زندگی کی لذت کے لیے شرک کر کے وہ زندگی خراب مت کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، شرک مت کرنا۔ دوسری بات کیا کہی؟ دوسری وصیت، خبردار فرض نماز مت چھوڑنا، فرض نماز مت چھوڑنا، اور جس نے ایسا کر لیا فقد بریت منہ الذمہ، وہ مجھ سے بری ہے، اب اس کی حفاظت نہیں۔ بڑے گناہ کر لیے، شرک بھی کر لیا اور جان بوجھ کر کے فرض نماز بھی چھوڑ رہا ہے۔ تیسری بات کیا کہی تھی؟ ولا تشرب الخمر، شراب مت پینا، شراب مت پینا، فإنها مفتاح كل شر، ہر برائی کی جڑ شراب ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، وہ اس برائی کو جنم دے رہے ہیں، اس میں مدد کر رہے ہیں۔ وہ سوسائٹیاں جو شراب کی لت سے پاک تھیں، جہاں کوئی دکان نہیں تھی، کوئی اڈا نہیں تھا، آج وہاں پہ بھی سسٹم کھولا جا رہا ہے۔ اللہ یہودیت کی چال ہے، انسانیت کو برباد کرنے کی چال ہے۔ جاؤ کسی بھی مذہب سے پوچھو کہ شراب سے کیا بچوں کو ذہانت ملتی ہے؟ بچے MBBS بنیں گے؟ ذہین ہوتے ہیں شراب پینے سے، سوائے نقصان کے، جسمانی نقصان، مالی نقصان، دوسروں کا نقصان، اپنا نقصان، کیونکہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جس کو پینے کے بعد نہ ماں کا پتہ ہو نہ بہن کا پتہ ہو، آج ہر جگہ ہر صوبے میں اس کے اڈے کھل رہے ہیں، دکانیں کھل رہی ہیں۔ واللہ یہ نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے ہے، یہ نسلوں کو برباد کرنے کی سوچ ہے۔ جس کو کہا ہر برائی کی جڑ ہے یہ، اور میں کہتا ہوں مذہب اسلام میں نہیں، جاؤ جو جس مذہب کو مانتا ہے اس مذہب کی تعلیم سے پوچھو شراب میں فوائد ہیں کیا، شراب کا فائدہ ہے کیا؟ یہ نقصان کی چیزیں جس سے ہماری نسلیں برباد ہوں، اللہ کے لیے ایسا مت کریں۔ اور وہ لوگ جو اس حیثیت کے ہیں، جو اس مقام پہ ہیں کہ اس پہ پرتیبند لگایا جا سکے، اس کو ہٹایا جا سکے، ان کو ایسا کرنا چاہیے، معاشرے کو پاک کرنا چاہیے گندگی سے۔ گندگی میں تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن نے کہا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں
ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے بچائے۔ تو 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، نمبر 1 شرک، نمبر 2 فرض نماز، نمبر 3 شراب۔ جب یہ 3 چیزیں آ جائیں گی مسلمانوں کے اندر، عروج کبھی نہیں ملے گا، زوال ملے گا۔ اور یہ زوال کی رچی ہوئی سازشیں ہیں جس میں خود مسلمان بھی ملوث ہو رہے ہیں۔ ان کی توحیدیں شرک سے ملی ہوئی، ان کی نمازیں من چاہی، ان کی اولادیں نشہ کر رہی ہیں۔ سوچیں کہ ترقی مل جائے گی، کبھی ترقی نہیں ملے گی۔ جب تک یہ 3 برائیاں ہمارے اندر پائی جائیں گی کبھی ترقی نہیں ملے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں؟ توحید کو شرک سے پاک صاف رکھیں اور فرض نماز کا خاص خیال رکھیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی یہاں پہ بیچ میں، آپ کھول کے دیکھنا، حدیث نکال کے 1144 صحیح بخاری کی حدیث 1144۔ ایک شخص کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر ہوا کہ سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، فرض نماز بھی نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی نے یہ ذکر سننے کے بعد کیا کہا؟ بال الشیطان فی اذنہ، کیا کریں اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہوا۔ بال الشیطان فی اذنہ، اسلام 360 ہو یا مکتبہ شاملہ ہو، یہ ایپ کھول کے آپ نکال کے دیکھو، سوچو پچھلے ہفتے میں کتنے دن شیطان نے ہمارے کانوں میں پیشاب کیا۔ فجر کی نماز ہوئی ہم نہیں اٹھے۔ بال الشیطان فی اذنہ، کیا کہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے کان میں تو شیطان نے پیشاب کر دیا۔ یار کسی کا پیشاب، بچے کا پیشاب لگ جائے، مائیں کپڑا دھلتی ہیں، بچے کا پیشاب لگ گیا ہے، بدن پہ لگا ہے، کپڑا دھلتی ہے، کس کا لگتا ہے؟ انسان کا، اشرف المخلوقات کا۔ ہو یار تمہارے کپڑوں میں نہیں، تمہارے کان میں شیطان جیسے خبیث نے پیشاب کر دیا ہے، پھر بھی سوچتے ہو اٹھ کر کے ہم بہت پاک صاف ہیں اور سوچے ترقی مل جائے گی۔ یار وہ جو چیز مسلمانوں کے پاس تھی خیر القرون میں، اول وقت کا اٹھنا، تہجد کا پڑھنا، فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، مسلمان سو رہا ہے، غیر اٹھ کر کے پارکوں میں گھوم رہے۔ 4 بجے نہیں گھومتے کیا؟ جاؤ دیکھو، مسلمان سو رہا ہے، وہ اٹھ کر کے گھوم رہا ہے، وہ جلدی اٹھتا ہے، جلدی سوتا ہے، یہ دیر میں سوتا ہے اور دیر میں اٹھتا ہے، سمجھتا ہے کیا ترقی ہے اس میں؟ یہ 3 چیزیں اس حدیث کے اندر ہے۔ جس قوم کے اندر یہ 3 خرابیاں آ جائیں گی، توحید میں ملاوٹ، فرض نمازوں کا چھوڑنا، شراب نوشی کا کرنا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی، وہ زوال کی عمیق گہرائی میں جائے گی۔ تو پہلا سبب مسلمانوں کے زوال کا شرک ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں، لیکن قرآن مجید کی 3 آیتیں اور سنن ابن ماجہ کی حدیث 34-40، یہ ایک حدیث اس کی بات، اس دلیل کے لیے کافی ہے۔ ہمارے زوال کی بڑی وجہ ہے توحید کا خالص نہ ہونا۔ دوسری وجہ ہے قرآن مجید سے دوری۔ قرآن مجید سے دوری، کہیں گے قرآن مجید سے دوری؟ کہاں دوری؟ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے، ہر مسلمان قرآن پڑھتا ہے لیکن سمجھتا کچھ تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، کچھ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ اگر انٹرنیٹ سیوا 2 دن بند ہو جائے پریشان ہو جاتے نہیں ہو جاتا؟ 2 دن انٹرنیٹ بند ہو گیا، ہاتھ خالی لگتے ہیں۔ وہ پیچھے لاک ڈاؤن لگا تھا نا، بہت سارے لوگوں نے کہا میرا اتنا فائدہ ہوا، میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا۔ ہاتھ خالی، ہاتھوں میں موبائل ہی نہیں ہے، کیوں؟ نیٹ سیوا بند ہے۔ 2 دن اگر بند ہو جائے تو پریشان، اور 4 دن سے قرآن بند ہے، نہیں کھولا ہے، تلاوت نہیں کی ہے، مہینوں سے نہیں کی ہے، ہفتے میں کبھی نہیں کی ہے، کوئی پریشانی ہوئی؟ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پریشانی لیکن اس کا پتہ وہاں چلے گا، ہوگی پریشانی۔ قرآن سے دوری مسلمانوں کے زوال کا یہ زندہ جاوید مثال ہے۔ یہ قرآن یہ نازل ہوا، نازل انزلنا، نازل کہاں سے ہوتا ہے کوئی چیز؟ اوپر سے۔ اب اس کو پکڑو گے تو بلندی ملے گی،
عمل کرو گے تو بلندی ملے گی، نہیں تو زوال ہی زوال ہے۔ قرآن کے حقوق ادا کریں گے تو عروج ملے گا، بلندی ملے گی، اور جب چھوڑیں گے تو یہ زندہ جاوید مثال ہے کہ پھر زوال ہی زوال ہے۔ صحابہ اکرام کا دور دیکھو کہ صحابہ جس آیت کو پڑھتے تھے کیا وہ سمجھتے نہیں تھے؟ کیا کہیں گے ہم؟ سمجھتے تھے۔ پھر کیا اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے تھے؟ کیا کہیں گے؟ عمل کرتے تھے۔ ہمارے تینوں جواب، ہاں سمجھتے بھی تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، ایمان بھی لاتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، اس کے پیغام دوسروں تک پہنچاتے بھی تھے۔ 5 حقوق ہیں قرآن کی: ایمان لانا، تلاوت کرنا، عمل کرنا، سمجھنا، دوسروں تک پہنچانا۔ ہمارے پاس کون سا ہے؟ ایمان ہے بالکل، جی، رائی کے دانے کے برابر شک نہیں ہے۔ اس کے بعد سارے پڑھتے ہیں، چھٹ گئے کچھ، پھر سارے سمجھتے ہیں، بہت سارے چھٹ گئے، سارے عمل کرتے ہیں، بہت سارے چھٹ گئے، غیروں کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں، بہت سارے چھٹ گئے۔ ذرا 5 چیزیں ہیں، 20 نمبر دو اور خود محاسبہ کرو کہ ہم کس کیٹیگری پہ کھڑے ہیں۔ ایمان کے 20 نمبر پورے، تلاوت کے کٹ گئے کچھ، تو پھر ہمیں زوال نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سنو۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالجحفہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشہدون ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وعنی رسول اللہ وان القرآن جاء من عند اللہ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فإن هذا القرآن طرفه بأيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا۔ رواہ الطبرانی فی موجم الکبیر۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں مقام جحفہ میں صحابہ اکرام موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے 3 باتیں پوچھی ہے صحابہ سے۔ پہلی بات کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں؟ صحابہ نے کہا بالکل۔ کہا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا ہم اقرار کرتے ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے؟ کہا یہ بھی مانتے ہیں، تینوں مانتے ہیں۔ توحید میں شرک کو نہیں ملاتے۔ کہا آپ کی رسالت میں ہم کسی اور کو نہیں مانتے، آپ کے بعد کسی اور کو نہیں مانتے، اور جیسے آپ کے بعد ہم کسی اور کے نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں، ایسے ہی آپ کی تعلیم کی موجودگی میں کسی اور کی تعلیم کو ماننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ قرآن بھی اللہ کا کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ بھی مانتے ہیں۔ کہا تو پھر ایک بات سننا غور سے، یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا تمہارے پاس۔ ایک سرا اللہ کے پاس، دوسرا تمہارے پاس۔ اس کو اگر محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے نا، وہ لوگ جو غیروں سے والہانہ محبت کرتے ہیں، کسی بڑے ولی کے ہاتھ میں ایک رسی دے دو اور اس کو پھینک دو رسی کو ادھر، اور یہ کہہ دو اس کا ایک سرا ولی کے ہاتھ میں ہے، لوگ جس کے ہاتھ میں لقمہ ہوگا نا، پھینک کر کے جا کے رسی کو پکڑیں گے۔ ہائے فلاں پیر نے پکڑی ہوئی ہے رسی، فلاں ولی نے پکڑی ہوئی ہے رسی، فلاں کا یہ بال ہے، فلاں کا یہ کپڑا ہے، فلاں کی یہ ہے۔ کیسی محبتیں ہیں ہماری، بہت محبتیں ہیں نا۔ کہا یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا تمہارے پاس۔ کرنا کیا تمہیں؟ فتمسکوا بہ، مضبوطی سے پکڑنا اس کو، مضبوطی سے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، نواجذ سے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ صحیح ایمان، صحیح تلاوت، حق تلاوتی، تلاوت کے حق کے ساتھ۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، تلاوت کیسی کرنی چاہیے جیسے تلاوت کا حق ہے۔ رمضان میں لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ تلاوت کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح میں بہت کم جگہ۔ تو تلاوت صحیح، پھر سمجھنا، پھر عمل کرنا، پھر دوسروں تک پہنچانا کا مضبوطی سے پکڑنا، یہ ہوگا۔ اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لینا، کیا ہوگا؟ لن تہلکو،
کبھی ہلاک نہیں ہوگے، کبھی مغلوب نہیں ہوگے، کبھی ذلیل نہیں ہوگے، کبھی رسوا نہیں ہوگے، کبھی تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ صحابہ کا دور اٹھا کے دیکھیں نا، مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، کیا ہوا؟ جاؤ دیکھو ابو بکر صدیق کا دور، عمر فاروق کا دور، عثمان غنی کا دور، حضرت علی کا دور، امیر معاویہ کا دور، آخری صحابی عامر بن طفیل الواصلی 110 ہجری کے مکہ کے وہ دور، خیر القرون کا دور دیکھ لو، ہمیشہ عروج، ہمیشہ ترقی، ہمیشہ شان و شوکت۔ لیکن کیا ہوا؟ جب ہم نے اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا چھوڑ دیا عملاً، کیا ہو گیا؟ ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ہمارے اندر یہ تعصب دے دیا، یہ سوچ دے دی کہ قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، لوہے قرآنی دکان و مکان میں لٹکانا ثواب ہے، آیت الکرسی کو کعبہ کے دروازے پہ لکھا ہوا نقشہ ملتا ہے اس کو لٹکانا ثواب ہے، اس کو چومنا ثواب ہے، اس کو تبرک کے لیے رکھا جاتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک میڈیکل کا طالب علم، ایک میڈیکل کرنے والا، ایک ڈاکٹر بننے والا، وہ میڈیکل کی کتابیں چوم لے، ڈاکٹر بن جائے گا؟ کیا کہو گے آپ؟ نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا یار؟ چوم لینا بن جائے ڈاکٹر۔ اگر وہ میڈیکل کی کتابیں چومنے سے ڈاکٹر نہیں بنتا تو قرآن چومنے سے کوئی مومن کبھی نہیں بنتا۔ قرآن چومنے سے، قرآن سے محبت کبھی نہیں ہوتی۔ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، اس کو سمجھیں گے تب جا کے کام چلے گا۔ جس بستی کے اندر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جہاں بارش نہ ہو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جہاں قرآن کی تعلیم نہ ہو فصلیں نہیں نسلیں تباہ ہوتی۔ دیکھ لو نا ہمارے کیا حال ہے ہماری مساجد کا۔ پڑھنے والے امام نے اگر کوئی سورہ فاتر پڑھی ہے، 10 آیتیں گھوم کے بیٹھا ہے، کوئی مقتدی کہے جو آیتیں پڑھی ہیں ترجمہ کر دو، تیار ہو جائے گا کرنے کے لیے؟ الا ماشاءاللہ، بہت کم۔ یہ حال کس کا ہے؟ امام کا، قرآن پڑھنے والے کا۔ اور جو پیچھے کھڑے ہیں، جو چاہے کہہ کر کے وہ چلا جائے، پیچھے والوں کو تو پتہ ہی نہیں نا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن سے دوری ہے، یہ ہماری ذلت کی بڑی وجہ ہے۔ قرآن مجید سے دوری ہماری ذلت کی بڑی وجہ ہے، ہمارے زوال کی بڑی وجہ ہے۔ فرمایا مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی ہلاک بھی نہیں ہوگے، وَلَن تُضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اور کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اما ان نبیکم قد قال، حضرت عمر کے کہنے کا انداز، اما ان نبیکم قد قال، وہ میرے ساتھیوں تمہیں پتہ نہیں تمہارا نبی کچھ کہہ کے گیا تھا۔ اما ان نبیکم قد قال، تمہارے اور ہمارے نبی کچھ کہہ کے گئے تھے۔ کیا کہہ کے گئے تھے؟ ان ھذا الکتاب یرفع به اقوام ویضع به آخرون، یہ وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بلندی اور آخرت میں بھی درجات بلند کرے گا، اور یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے دنیا میں بھی مسلمان زوال کی گہرائی میں گریں گے، پریشان ہوں گے، اور کل بروز قیامت بھی پریشان ہوں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ جنہوں نے قرآن کے 5 حقوق ادا کیے، وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اور جنہوں نے قرآن مجید کے حقوق کو ادا نہ کیا، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، سورہ زخرف کی آیت نمبر 44 ہے۔ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ إِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، میرے نبی یہ جو ذکر میں نے نازل کیا ہے نا قرآن، آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سب سے اس کے بارے میں سوال کروں گا۔ اللہ ہم سے قرآن کے بارے میں سوال کرے گا، ہمارا کیا جواب ہے؟ اور
اللہ سوال کرے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، بلائے گا اللہ تعالیٰ، ایک آواز لگے گی، کیا؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ تعالیٰ پکارے گا، اور پکار کر کے لوگوں کو کیا کہے گا؟ کہاں ہیں وہ شرکا جن کو تم میرا شریک کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم شرک کو توحید کے ساتھ ملاتے تھے؟ ذرا فدعوہم، پکارو ان کو، پکارو۔ قرآن کا الفاظ کیا ہے؟ سورہ قصص کی آیت ہے، فدعوہم، پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، کوئی ولی جواب نہیں دے گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، کوئی بڑا جواب نہیں دے گا۔ جب کہیں سے جواب نہیں ملا تو ایک اور آواز آئے گی، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اچھا ان سب کو چھوڑ، اب تو مجھے یہ بتا جو میں نے رسول بھیجا تھا اس کے بارے میں جواب دے، کیا کیا تو نے؟ اس کی تعلیم کو مانا، اس پر ایمان لایا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، یہ خبر سننے کے بعد پریشان ہو جائے گا اور کیا کہے گا؟ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، ہائے مجھ سے یہ نہ پوچھا جاتا۔ یار ایک کافر کہے کہ مجھ سے یہ نہ پوچھا جاتا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک مسلمان کہے کہ رسول کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا جاتا۔ یار میڈیکل کا اسٹوڈنٹ اس سے میڈیکل کے بارے میں سوال اور کہے مجھ سے نہ پوچھا جاتا۔ میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ اس سے وہ یہ کہے کہ نہیں مجھ سے یہ سوال نہ ہوتا۔ یار تیرا مین سبجیکٹ ہے، تو اس سے یہ سوال نہ ہوتا اور کون سا ہوگا؟ مسلمانوں کا مین سبجیکٹ ہے تو ساری انسانیت کا، لیکن مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو اپنایا ہے نا۔ ہمارے زوال کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو صحیح معنی میں نہ سمجھنا۔ اور وجوہات کیا ہیں زوال کی؟ آگے انشاءاللہ یہ خطبہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو دو وجہ بیان ہوئی آج، ایک تو توحید کا خالص نہ ہونا ہمارے زوال کی بڑی وجہ ہے، دوسرا قرآن مجید کی تعلیمات سے عملاً دوری ہمارے زوال کی بڑی وجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کو خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے دور رکھے، اور ہم سے وہ کام لے اللہ تعالی جس سے وہ راضی ہو۔ پروردگار عالم جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ